جو ڈرامہ بازی کی گئی، جو ہم نے دیکھا سب نے کہ وہ جو کیمرے نکالے جا رہے تھے اور ساری چیزیں تھیں، اس ہال کے اندر میں نے گنا کہ تقریباً 6 کیمرے بڑے 360 ڈگری کے وہاں پر لگے ہوئے ہیں، اور ان کیمروں کے تھرو وہ وہاں پہ بات ہو سکتی ہے، وہ کیمرے وہاں پہ ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ وہ جو کیمرے نکالے گئے تھے وہ کوئی قدیم زمانے کے کیمرے تھے جو اتنے بڑے بڑے وہاں کہیں چھپا کے رکھے گئے تھے، اور آتے ساتھ ہی ان کو پتہ لگ گیا کہ کدھر کیمرے لگے اور جا کے اس پہ چھاپا ڈال کے نکال لیا۔ ٹوٹل ڈرامہ بازی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ شاید پیغام یہ دینا چاہ رہے تھے کہ جو نوٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر انہوں نے اسلام آباد کے سینٹ الیکشن کے اندر جو کارروائی کی تھی، اسی طرح کی کارروائی شاید دوبارہ کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ادھر کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا، آپ آرام سے نوٹ کو عزت دے سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج کی جو سینٹ ہے اس میں جو ممبران گئے ہیں، جو حکومتی ممبران ہیں، خاص طور سے میں ان کی بات کر سکتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے انڈر پلیج ہیں، وہ اپنے وزیر اعظم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور جس کو نامینیٹ کیا گیا ہے، وزیر اعظم نے جس کو نامینیٹ کیا ہے صادق سنجرانی کو، وہ ہی انشاءاللہ فتح یاب ہوں گے اور پورے نمبرز کے ساتھ ان کو ووٹ ملیں گے۔ میں یہ بات یہاں پہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو نواز شریف نے زبان استعمال کی وزیر اعظم عمران خان کے لیے، آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کے لیے، ہمارے ڈی جی آئی کے لیے اور ڈی جی سی کے لیے، یہ ناقابل برداشت زبان ہے، یہ دشمن کی زبان ہے، یہ وہ زبان ہے جو کوئی پاکستانی اپنے پاکستانیوں کے لیے نہیں بولتا۔ خود یہاں سے پاکستان سے فرار ہیں، مفرور ہیں، لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوائی ان کو مل نہیں رہی آج تک۔ جو جھوٹ یہاں سے بول کر گئے تھے کہ ان کی طبیعت انتہائی خراب ہے، وہ وہاں جاتے ہی توانا ہو جاتے ہیں، اور اتنے توانا ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے وزیر اعظم اور آرمی چیف کو بھی بھڑکیں لگاتے ہیں۔ اگر اتنی بھڑک ہے، اتنا دم ہے، اتنی طاقت ہے، تو آئیں واپس اس ملک میں آ کر چیلنج کریں وزیر اعظم کو اور آرمی چیف کو۔ وہاں بیٹھ کر بھڑک لگانا، خود بھگوڑے بننا اور ساری چیزیں، یہ ہم ایک عرصے دراز سے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اپنے مفاد کی خاطر، اپنی چوری کا پیسہ بچانے کی خاطر یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ میں آج قوم کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ ان چہروں کو اچھی طرح پہچان لیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ چہرے بدل کے کبھی خود، کبھی بیٹا، کبھی بیٹی، کبھی داماد، کبھی کون، کبھی سمدھی کسی کو آگے کرتے ہیں اور خود پیچھے رہ کر یہ کارروائی گیری کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ اب ڈیسائسو مومنٹ ہے پاکستان کا، یہ کارروائی گیری کا ختم ہونے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہر پاکستانی کو ان کی پہچان ہونی چاہیے، اچھی طرح آنکھیں کھول کر دیکھ لیں کہ کون ملک کو لوٹ رہا ہے اور کون ملک کو بچانے آیا ہے۔ اچھا اسماعیل صاحب، یہ بتائیں کہ وزیر اعظم نے جب اعتماد کا ووٹ لیا تو اس کے بعد بڑی اخلاقیات کی باتیں سنائی، پوری قوم نے سنی۔ آپ یہ بتائیں کہ جن 15 سے 16 جو اراکین جنہوں نے جنرل نشست پر آپ کو آفس شیخ کا بڑا اپسٹ ہوا حکومت کو، ان 17-16 افراد کے خلاف کارروائی کب کرے گی پی ٹی آئی اور کب؟ کیونکہ وزیر اعظم اخلاقیات کا درس قوم کو دیتے تو یہاں پر پی ٹی آئی کیوں خاموش ہے؟ دیکھیں، ہم تو وزیر اعظم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اوپن بیلٹ کے اوپر آ جاؤ۔ یہ اوپن بیلٹ سے بھاگتے اس لیے ہیں کہ یہ نوٹ کو عزت دو کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا جو ووٹ مسنگ تھے پچھلے الیکشن میں، ان کی تحقیقات جاری ہے۔ جب پتہ لگ جائے گا تو وزیر اعظم سے آپ توقع نہ رکھیں کہ وہ کسی کو بخش دیں گے۔ وہ وزیر اعظم نے 20 لوگ اس وقت نکالے تھے کے پی کے اسمبلی سے جب ان کی حکومت گرنے کا خطرہ تھا۔ وہ حکومت گرنے سے گھبرانے والا آدمی نہیں ہے، وہ اصولوں پہ کھڑے ہونے والا آدمی ہے، جو بات کہتا ہے وہ کر کے بھی دکھائے گا انشاءاللہ۔ یہ بتائیے جیسے آپ نے کیمروں کی بات کی تھی گورنر صاحب، آپ نے ابھی جیسے کیمروں کی بات کی تھی تو کسٹوڈین آف دی ہاؤس تو صادق سنجرانی تھے، تو کس طرح سے یہ کارروائی ہو گئی؟ جیسے آپ نے کہا کہ یہ کارروائی کے ماسٹر ہیں، تو یہ کارروائی کس طرح سے ہو گئی؟ کیوں حکومت جو ہے اسے پتہ نہیں چلا؟ پرنسز جو ہے وہ حکومت کے اس وقت بالکل اختیار میں ہے، اسپیکر بھی آپ کا ہے، چیئرمین سینٹ بھی آپ کا ہے، اب وہ امیدوار بھی آپ کا ہے اور سیکیورٹی بھی آپ کی ذمہ داری ہے، تو کس طرح سے وہاں کیمرے چلے گئے؟ بڑا اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ بڑا بھونڈا طریقہ تھا جس نے بھی کیا، وہاں بیٹھتے ساتھ آتے ساتھ ہی ان کو یہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ نکالو، یہ کیا ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ پورا ڈرامہ سب نے دیکھا۔ آج کل جو کیمرے آ رہے ہیں وہ کوئی بٹن میں ہے، کوئی اتنا سا اسکرو کے اندر ہے، کوئی کدھر ہے،
ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی, اور یہ وہ کیمرے نکال کے دکھا رہے ہیں جو شاید ہم نے اپنے بچپن میں دیکھے تھے, اسپائی کیمراز ہوتے تھے, اور وہ بھی وائرڈ. کسٹوڈین آف دا ہاؤس اس وقت سنجرانی نہیں ہے, اس میں الیکٹون ہے, اور جو سٹاف وہاں پہ ہے وہ ان کے ادوار میں وہاں پہ ان کو تعینات کیا گیا, بھرتی کیا گیا. عمران اسماعیل صاحب یہ بتائیے, شاہد خاقان عباسی نے صبح کہا ہے کہ ان کے 12 ممبران کو نامعلوم جو نمبرز ہیں وہاں سے کال کی گئی ہیں, اور کہا گیا ہے کہ قومی سلامتی کے لیے جو ہے آپ ووٹ صادق سنجرانی کو دیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ ساری باتیں ہیں, یہ وہی ڈرامے بازی کی باتیں ہیں. اگر ان کو نامعلوم نمبر سے کال کی گئی ہے تو چیک کرائیں نا, جائیں ڈی جی آئی کے پاس, ڈی جی سی کے پاس, ایجنسیوں کے پاس جائیں, چیک کرائیں کس نے کالیں کی ہے, پکڑیں ان کو. یہ سارے ڈرامے خواہ مخواہ یہ کرنے والے لوگ ہیں, اور ابھی آپ دیکھیے گا کہ رزلٹ کے بعد ان کے کوئی نئے ڈرامے جو شروع ہونے والے ہیں. کیانی صاحب کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں, یہ کیانی صاحب کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں. سنجرانی صاحب کو دیں, اس بارے میں کیا کہیں گے سر؟ سینیٹر حافظ عبدالکریم صاحب نے بیان دیا اپنا. دیکھیں, پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو سارا ڈرامہ کیا جا رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے, کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. یہ وہ ہر اس چیز سے ڈرتے ہیں جس میں سچائی سامنے آ جاتی ہے, اور جس میں کیمرے سے کیوں ڈر رہے ہیں جب ان کی کہتے ہیں کہ ہماری لیڈ ہے یا جو بھی ہے. ہر اس چیز سے یہ خوف زدہ ہیں کہ جو چیز ان کو ان کی بےمانی کو, ان کے فراڈ کو پکڑتی ہے, اس سے یہ ڈرتے ہیں. اب کیمرے کی آپ بات ہے, میڈیا کو بھی پتا ہے, سامنے 180 ڈگری والے سارے تمام کیمرے ویسے لگے ہوئے ہیں, اور صبح صبح جناب یہ وہاں پہنچتے ہیں, سب سے پہلے وہ ادھر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی آپ نے بھی یہ بات کی کہ سنجرانی صاحب انچارج ہیں. وہ نہیں ہے. ابھی جب آپ الیکشن لڑتے ہیں اور یہ میسج ایکچولی پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ارکان, کیونکہ ان کی پہلے بڑی واضح لیڈ تھی اس الیکشن سے پہلے, اب چونکہ لیڈ ان کی ختم ہو چکی, ان کی برتری ختم ہو چکی ہے, اس لیے آپ یہ انشاءاللہ روز ان کے ڈرامے دیکھیں گے جیسے یہ کرتے رہے. اور یہ میں تو بڑا اخلاقی ان کی جرت ہے کہ اتنا بڑا نیشنل اسمبلی میں نوسر بازی کرنے کے بعد نیشنل اسمبلی میں یہ آج یہ ایمانداری کا سبق پڑھانے آ گئے. سینٹ میں بھی الیکشن ہوا نہیں ہے, اور ان کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ الیکشن نیشنل اسمبلی میں انہوں نے کیا کیا ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, اور یہ جوں ان کی جو پوزیشن اروڈ کر رہی ہے, یہ چیخیں مارنا شروع ہو گئے ہیں. تو لہٰذا ابھی آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ, ہاں یہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ, یہ کیونکہ عادت ہے, یہ 40 سال سے ہی نوسر بازیاں کر رہے ہیں. سر یہ بتائیے, جو نوسر بازی کے جو شکار ہوئے ہیں وہ تو آپ کے ہی اتحادی تھے یا آپ کے ہی ارکان تھے, تو ان کو آپ ابھی تک خاموش کیوں ہیں؟ دیکھیں اوپن بلٹ کے حوالے سے دیکھیں, میں آپ کو گزارش کرتا اوپن بلٹ کے حوالے سے بھی ہوں, سوال مجھے سب سے پہلے بتائیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک بڑا سٹانس لیا, سپریم کورٹ تک گئے, آرڈیننس تک کیا کہ یار سیدھا سا حساب ہے, ایک میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے, جیسے خواتین آتی ہیں, آپ ایک ریشو ہے, اس ریشو کے مطابق جا کے اپنا کر لیں. اس سے مجھے بتائیں اس میں کون سی اتنی کنسپریسی تھی؟ شفافیت کی بات اگر آپ کہتے ہیں جو آپ نے اپنے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہا تھا تو آپ کرتے. اب پرابلم آپ کا یہ ہے کہ آپ یو آر لوزنگ. آپ کے حالات یہ ہیں کہ جب آپ نے پیچھے احتجاج وغیرہ کیے وہ بھی آپ فارغ ہو گئے, اب آپ آ گئے پارلیمنٹ کے اندر, اس میں آپ کا فراڈ سامنے آ گیا, اور اب آپ سینٹ کے لیے اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ بیفور ٹائم آپ کوئی نہ کوئی ڈرامہ کر لیں. انشاءاللہ تعالی ہم اب اس بار سب سے ہائیسٹ نمبر الحمدللہ پی ٹی آئی کے ہیں, اور آپ کو اس ہاؤس میں اب چینج نظر آئے گی. اور وہ لوگ آئے ہیں جو ڈائی ہارڈ ہیں, وہ لوگ آئے ہیں جو لوئلسٹ ہیں. اس لیے جب آتے ساتھ جو ڈرامہ ہوا ہے وہ انہوں نے حلف بھی نہیں لیا تھا, اور انہوں نے آگے شور شروع کر دیا کہ شاید یہاں ہم اس کو ڈیلے کریں. ڈیلے نہیں ہوگا بھائی, اب کام چل پڑا ہے, اب آپ کے گھر جانے کا ٹائم ہے. تھینک یو. سر یہ بتائیے کہ جو اوپن بلٹ کے اسماعیل صاحب یہ بتائیے گا, ایک سوال ایک ٹکٹ بیچنے کا, ٹھیک ہے, ایک تو بتائیے کہ وہ کس کی جیب میں گیا, دوسرا اگر نہیں لیا تو کیا پرائم منسٹر فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر حلف اٹھا سکتا ہے کہ کسی نے 70 کروڑ نہیں لیا؟ ظاہر ہے وزیر اعظم عمران خان سے زیادہ, میں ایک آپ کو اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں, وزیر اعظم عمران خان سے زیادہ دیانتدار شخص آج کی حیاتی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, زندہ لوگوں میں کوئی ہے ہی نہیں, نیڑے نہیں لگتا کوئی وزیر اعظم کے ایمانداری میں. آپ کیا بات کریں کہ وزیر اعظم حلف اٹھائیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ ان کو لے کر آؤ, ان سے حلف اٹھواؤ جنہوں نے ووٹ خریدے ہیں, ان کو پتہ لگے اسمبلی میں آ کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف اٹھائیں. بات کرنے سے ٹانگیں ہلتی ہیں ان کی. سوال کے جواب دے دیجیے. مائک نیچے رکھ دو سر. آئے کہ نہیں ہے میرا